اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا موضوع ہے نور محمدی، یعنی آج کا موضوع کیا ہے؟ آج کا موضوع ہے نور محمدی۔ تو سنو، اللہ کی ذات اپنی ذات و صفت کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یعنی اللہ اپنے گنوں اپنی صفاتوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کی بہت اونچی اونچی بہت صفتیں ہیں، مگر اس کی ایک صفت ہے حی، یعنی ایک صفت ہے حیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حیات یعنی زندہ ہے، دوسری صفت ہے علم، تیسری صفت ہے قوت ارادہ، پھر ہے اس کی صفت قدرت، پھر سننا، دیکھنا اور بولنا ہے۔ یہ اس کی 7 صفاتیں ہیں۔ تو اللہ ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرش میں ظاہر کرنے کے لیے وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے نور کی چھوٹی سی کرن الگ کری، یعنی ایک سمندر نے ایک بوند سمندر سے الگ کری، یعنی سورج نے، یعنی جیسے سورج نے اپنی ایک کرن الگ کری، یہ مثال دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور علی نور سے ایک چھوٹی سی کرن نور کی الگ کری اور دوئی کا آغاز کیا، یعنی پہلے ایک اللہ تھا، اب اللہ تعالیٰ نے بندے کا وجود بھی قائم کر دیا، پہلے ایک تھا اور اب 2 ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور کی کرن کو الگ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا کلام، یعنی سب سے پہلا شبد یہ تھا کہ اس نور کی کرن سے کہا کہ ہو جا، یعنی اس نے اس نور کی کرن سے کہا کہ ہو جا، یعنی کن، ان کے معنی ہیں ہو جا ظاہر، یعنی اندر سے اپنی خوبیوں کے ساتھ باہر آ۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا جو کلام ہے، سب سے پہلا جو شبد ہے وہ یہ تھا ہو جا، یعنی کن، اور وہ چھوٹی سی کرن اپنی صلاحیتوں کے ساتھ فوراً ہر شکل، ہر صورت، ہر خوبی کے ساتھ موجود ہو گئی۔ جب وہ کرن سب کچھ ہو گئی، ایسی کوئی بات باقی نہیں بچی، یعنی جو نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس کرن سے دوسرا کلام ہوا، یعنی دوسرا شبد یہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میں اللہ ہوں، لفظ اللہ کے کوئی معنی نہیں، صرف اس کی ذات پاک کی پہچان کا نام ہی اللہ ہے، لیکن اسے اللہ ہی جانتا تھا، اللہ نے ابھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو وہ جب وہ نور کی کرن عالم کائنات کی صورت میں ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا دوسرا کلام اس سے یہ ہوا انی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں، کیوں کہ جو اس کا مالک تھا اس کا نام ہونا ضروری تھا۔ تیسرا کلام ہوا تو میرا بندہ ہے،
یعنی انی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں، انتا عبدہ، اور تو میرا بندہ ہے۔ جیسے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی ماں بتاتی ہے کہ یہ تیرا باپ ہے، اور باپ کو بتاتی ہے یہ تیرا بیٹا ہے، تاکہ آپس میں کلام کر سکیں۔ وہ اپنی ضرورت کو باپ کہہ کر، ابا کہہ کر، پتا کہہ کر اپنا خیال ظاہر کرے، اور وہ اسے بیٹا اور پتر کہہ کر اس کی خواہش کو پوری کرے۔ تو یہ آغاز ہوا۔ پہلا کلام اللہ کا تھا کل، دوسرا کلام تھا انی انا اللہ، تیسرا کلام تھا انتا عبدہ، یعنی میں تیرا اللہ ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ جب وہ موجود ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی نور میں سے سب سے پہلے ایک کیسٹ تیار کی، اور اس کیسٹ میں وہ سب کچھ فلما دیا جو کچھ شروع سے آخر تک ہونا تھا۔ اس کے بعد اس نے پھر ایک دوسری کیسٹ بنائی۔ اس کیسٹ کا کام یہ تھا کہ جو کچھ اب ہوتا رہے وہ اس میں اس کی فلم بنتی رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے، بھائی میں کیسٹ کہہ کے سمجھا سکتا ہوں آپ کو، جب اللہ تعالیٰ نے پہلی کیسٹ تیار کر دی تو اس کا نام لوہے محفوظ رکھ دیا، یعنی وہ حفاظت سے، تاکہ جو کچھ شروع سے آخر تک ہونا ہے اور جو بندہ ہونا ہے وہ کیا کیا کرے گا، کیا کیا اس کے ساتھ ہونا ہے، وہ سب اس میں فلما دیا۔ اب دوسری جو کیسٹ تھی وہ اس لیے رکھ دی بنا کے کہ اب جو کچھ ہوتا رہے اس کی فلم اس میں بنتی رہے۔ تو اللہ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی نور سے پہلے عرش بنایا، یعنی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ عرش سے پہلے وہ کہاں رہتا تھا، کیسے رہتا تھا، کیا معاملہ تھا، لیکن یہاں سے سب سے پہلے اسی نور سے اللہ نے عرش عظیم کی شروعات کری، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ہی نور سے عرش عظیم بنایا، کرسی بنائی، لوح و قلم بنائے، اور اسی نور سے فلک البروج بنایا۔ فلک البروج وہ ہے جس کے اندر یہ سارے آسمان ہیں۔ پھر اس نے آسمان بنائے، چاند بنایا، سورج بنائے، ستارے بنائے، طرح طرح کے گیس بنائے، اسی نور سے آگ بنائی، ہوا بنائی، پانی بنایا، اور یہ زمین بنائی جس پہ ہم تم اب موجود ہیں۔ پھر اس نے طرح طرح کے نباتات، یعنی سبزے، پیڑ پودے، گھاس پھوس اسی نور سے بنائے۔ پھر کیڑے مکوڑے اور جاندار یعنی حیوان اسی نور سے بنائے۔ پھر اس نے اس ہی نور سے ہر شے بنا دی، یعنی اسی نور سے چرند پرند اور حیوان اور فرشتے، یعنی الوکک شکتیاں، یعنی فرشتے، الوکک شکتیاں اور جنات وغیرہ یہ بنا دی۔ اچھا، اللہ کے پاس جہاں ساری خوبیاں تھیں، جہاں ساری صفاتیں تھیں، تو اللہ کے پاس ہمیشہ سے انسانیت بھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور میں وہ انسانیت اور ڈال دی، یعنی اب یہ جو نور ہے یہ انسانیت کا بھی مالک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز ظاہر کر دی، یعنی اب ہم جو کچھ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یا جو ہم خوشبوئیں سنتے ہیں، جو ہم ذائقے چکھتے ہیں، یا جو ہم خوشی غم محسوس کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اسی نور سے بنا دی۔ یعنی ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں یہ اسی نور سے اللہ نے بنا دیا۔ اب
پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کا نام نور محمدی رکھ دیا۔ نور محمدی کے معنی ہیں وہ تعریفوں سے بھرپور، تعریفوں والا نور، یعنی نور محمدی کیا معنی؟ تعریفوں سے بھرپور، تعریفوں سے بھرپور، تعریفوں والا نور۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یعنی میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ یہ محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا من نور اللہ، یعنی میں اللہ کے نور سے ہوں، خلقہم من نوری، اور تمام مخلوق جو ہے وہ میرے نور سے ہے۔ اب جب سب کچھ یہ بن کر تیار ہو گیا، آج ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں ہم نور محمدی کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان کی صورت میں، تاروں کی صورت میں، چاند کی صورت میں، ستاروں کی صورت میں، پرند کی صورت میں، چرن کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں، ندیوں کی صورت میں، پہاڑوں کی صورت میں، جنگلوں کی صورت میں، ہر ایک صورت میں، یہاں تک کہ ہم اپنی صورت میں نور محمدی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب کیوں کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اور وہ دیکھنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، اور اللہ نے ایک ہمیں طاقت رکھی ہے، اور وہ طاقت ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی۔ وہ اس کا معاملہ پھر میں بعد میں بتاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھا جملہ فرمایا، چوتھا شبد تھا، چوتھا شبد یہ تھا لا الہ، یعنی کوئی بھی الہی نہیں ہے، یعنی سوائے میرے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے آگے تم سب مجبور ہو جاؤ۔ میرے لیے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی آپ میری کوئی سیوا یا خدمت نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ میں کسی بات میں بھی کسی طرح سے کسی کا محتاج نہیں ہوں، میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، میں غنی ہوں، میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے آپ مجبور ہیں تو میرے آگے بھلائی کرنا چاہیں تو ہر کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر مجبور ہو تو میرے آگے ہونا۔ باقی اللہ نے انسانوں کو یہ کہا میں تمہیں ہر کسی کی غلامی سے اور تابع داری سے آزاد کرتا ہوں۔ آپ اگر کسی کے آگے مجبور ہوں گے یا کسی کے آگے سجدہ کریں گے تو وہ صرف اللہ ہوگا۔ باقی ہر کسی کے ساتھ جو بھی فائدہ پہنچانا ہے، جو بھی خدمت کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں، یعنی فرشتے الوکک دیوتاؤں کے لیے سلام کرام اور جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ماں باپ کی خدمت، ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، وہ آپ کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن مجبور ہو کے سر جھکانا سوائے اللہ ہی کے آگے ہے۔ اللہ نے آپ کو آزاد کر دیا، اب آپ کے اوپر کوئی نہیں ہے، آپ کس کے غلام نہیں ہیں، آپ کو غلامی سے آزاد کر دیا۔ اور ہم غلام نہیں تھے، لیکن ہم نے اپنے آپے کو ہر شے کا غلام سمجھا، اس غلامی سے اللہ نے آزادی دے دی۔ کیا کہہ کے آزادی دی؟ لا الہ الا اللہ، یعنی ان میں سے کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی سجدے کے قابل نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اور تم سب میرے بندے ہو اور بندے ہونے میں برابر۔ جب اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بنا چکا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، یعنی ہم جو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، یعنی ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان، چاند، سورج، ستارے، نباتات، جمادات، حیوان، انسان، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں بذات خود، یہ نور محمدی ہے۔ ہم جدھر جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ نور محمدی ہے، جو ہم خوشبوئیں بدبوئیں سنتے ہیں وہ نور محمدی ہے، جو ہم خوش اور خطر آواز سنتے ہیں یہ سب محمدی، اور ہم جو ذائقے چکھتے ہیں اپنی زبان سے وہ سب نور محمدی ہے۔ اب
اللہ تعالیٰ نے اس نور محمدی میں جو انسان رکھا تھا، انسانیت رکھی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو ظاہر کرنا شروع کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جسم تھے، چاہے آسمانوں کا جسم تھا اور چاہے چاند سورج ستاروں کا جسم تھا، چاہے پیڑ پود پہاڑوں کا جسم تھا، جتنے بھی جسم تھے یعنی جتنے بھی شریر تھے، سب شریروں سے ان شریروں کا جز نکال کے ایک پتلا بنایا، مٹی کا بھی جز نکالا، اور جتنی آتمائیں تھیں، جتنے ارواح عالم تھے، یعنی جتنی روحیں تھیں، جتنے ارواح عالم تھے، ان سب کا نچوڑ ایک روح اعظم ڈال کے اور آدم کو جلا دیا، اور آدم اچھا خاصا جیتا جاگتا اٹھ کے بیٹھا ہو گیا۔ اچھا، جب اٹھ کے بیٹھا ہو گیا تو اللہ نے الوکک دیوتاؤں یعنی ملائکوں کو، فرشتوں کو، سب کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرے۔ سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں سے باہر نکال دیا، اور وہ جاتے جاتے کہنے لگا میں نے تیری بڑی عبادت کی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنی عبادت کوئی نہیں کر سکتا جتنے عبادت عزازیل نے کی تھی، لیکن اس نے یہ کہا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور میں بہتر ہوں، اور اسے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے، یہ بدتر ہے، میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا۔ خیر، اس بات کو تو یہاں پر چھوڑیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس نور محمدی میں سے انسانیت کو ظاہر کی تو ایک انسان بنا دیا، اور اس انسان میں سے پھر ایک عورت نکالی، عورت بنا دی، پھر فرما دیا جتنے انسان اس ٹائم تم روئے زمین میں ہو، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہو، اور سب آپس میں بھائی بھائی ہو، بہن بھائی ہو۔ اب آپ کچھ بھی ہو، چچا تایا، پوتی پوتا، نانا نانی، تم سب کچھ ہو، مگر تمہیں سب کو یہ خود اس نے قرآن میں اور جو پہلے گرنتھ آئے ہیں ویدوں میں اور گرنتھوں میں اور توریت میں، انجیل میں، بائبل میں، سب میں فرما دیا کہ ہم نے تمہیں، اور قرآن میں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کرا ہے، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، پیار محبت سے رہو اور ایک دوسرے کو مت ستاؤ۔ تو انسان کا وجود قائم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے نبی، رسول، رشی، منی یہ بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے اچھے برے ہر طرح کے بنائے، اور ان کے سمجھانے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کے کام کرنے کے لیے رشی ہر زمانے میں، اور منی ہر زمانے میں، نبی ہر زمانے میں، رسول ہر زمانے میں وہ بھیجتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی انسان میں سے اس کا جو اصلی جوہر تھا اسے نکال کے، جو انسانیت کا انسان کے اندر اصلی پیکر تھا، اس کو نکال کے، اس کا اور اس کی روح میں جو روح اعظم تھی اسے نکال کے ایک اور انسان بنا دیا۔ یعنی پہلے اس نے انسانیت سے انسان بنایا، اب انسانیت کا جز نکل کے اور بہتر انسان بنایا، اور وہ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی ماں کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بشارت دی کہ جب یہ بچہ دنیا میں پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ کیوں؟ آپ سے پہلے کسی کا بھی نام محمد نہیں ہے۔ محمد کے معنی ہیں جو تعریف کیا گیا، یعنی جس نے اللہ، یعنی آپ کے نور نے جو سب سے پہلے موجود ہوا، جسے نور محمدی کہتے ہیں، اس نے اللہ کی تعریف سب سے زیادہ بیان کی،
تو اس کا نام احمد ہو گیا، اور اس احمد نام کی پیشین گوئی بابل تک میں بھی کر دی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس نور کی بہت تعریف کی، تو اللہ تعالیٰ جس کی تعریف سب سے زیادہ کرے اس کا نام محمد ہے۔ محمد کے معنی ہیں تعریفوں والا۔ اب جب وہ بچہ مادر شکم سے پیدا ہو گیا تو اللہ نے پوری انسانیت اور پوری خوبیاں اور نور محمدی کا پورا جوہر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری خوبیاں ڈال دیں جو نور محمدی میں تھیں۔ اور ان سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ نے بہت نبی بھیجے، اور وہ اللہ کی ایک ایک صفت کا اعلان کرتے آئے، جیسے لوگوں کی سمجھ تھی انہیں سمجھاتے چلے آئے۔ یعنی پہلی صفت کائے کی تھی؟ پہلی صفت تھی صفات کی، تو اللہ نے آدم کو پیدا کرا اور اس صفت کا انہیں مالک بنایا اور کہا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ اب آدم کے زمانے کا آدمی اللہ کے بارے میں اتنا ہی جان سکتا تھا کہ وہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ تم خود اللہ کی صفات ہو۔ پھر نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، نوح علیہ السلام سے کہا کہہ دو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اللہ کے نجی اور خاص ہو، لا الہ الا اللہ نجی نوح نجل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم، پہلاد، بڑے بڑے بھکتوں کو بھیجا اور ان کی آزمائشیں لی اور آزمائش میں پاک ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا، اور اللہ نے ان سے بھی یہ کہا کہ تمہیں کسی کی آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم تو خود اللہ کے دوست ہو۔ اور فرما دیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ ہے، اور انسان تو میرا دوست ہے، یعنی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ، یہ آج کل کے اس زمانے تک کا انسان اللہ کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا کہ انسان اس کی صفات ہے اور اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس سے کلام بھی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں سے کلام کرا، بہت سی آکاش وانیاں کریں، بہت سے رشی منیوں سے بولا، اور بہت سے نبی رسولوں سے بولا۔ ان میں ایک موسیٰ بھی ہے۔ موسیٰ سے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے مگر اللہ ہے۔ اے موسیٰ تم کلام کر سکتے ہو، اور اللہ نے ان سے کلام بھی کیا۔ یعنی اب کا انسان یہ جان گیا، اب کا رشی منی یہ جان گیا، اب کا عالم اولیاء یہ جان گیا کہ اللہ انسانوں سے کلام بھی کر سکتا ہے، لیکن اس سے آگے نہیں جانا۔ اس کے بعد میں داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے لوگ ملائکہ کو اور الوکک دیوتاؤں کو ہی سب سے بڑے سمجھتے تھے۔ ان کے زمانے میں کہا اللہ نے اے انسان تو کسی کے آگے مت جھک، کیونکہ تو خود میرا وزیر ہے، میرا پردھان منتری ہے، یعنی لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، خلیف پردھان منتری کو کہتے ہیں۔ اب انسان یہ جان گیا، اس وقت کے اولیاء اللہ اور اس وقت کے عالم اور اس وقت کے رشی منی اللہ کے بارے میں جان گئے کہ ہم اس کی صفات بھی ہیں، ہم اس کے نجی خاص بھی ہیں، وہ ہمارا دوست بھی ہے، وہ ہم سے کلام بھی کر سکتا ہے۔ پھر عیسیٰ کا زمانہ آیا۔ عیسیٰ سے پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پر ہی سمجھتے تھے۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ عرش پہ رہ کر بھی ذرے ذرے میں موجود ہے اور تمہارے اندر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا لا الہ الا اللہ عیسیٰ اللہ۔ ارے یہ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن اب یہ جانے وہ اللہ جس کا نام اللہ ہے، وہ تو ہماری روح کے اندر ہے، اور فرما دیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اے میرے بندے، میں تو تیری روح کے اندر ہوں، میں تیری آتما کے اندر ہوں، لیکن اب تک کا انسان 600 سال تک جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے وہ یہی سمجھتا تھا کہ اللہ ہمارے اندر ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ
کہ جو اللہ اندر ہے وہی باہر ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بندے کا خطاب دیا، عبدہ و رسولہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا الہ الا اللہ، یعنی باہر کوئی نہیں ہے، باہر بھی اللہ ہے، جو تم دیکھ رہے ہو بندے ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ اندر بھی ہے اور اللہ باہر بھی ہے۔ اب آپ کے زمانے کا عالم، آپ کے زمانے کا رشی منی، آپ کے زمانے کا اولیاء اللہ، آپ کے زمانے کا بھکت یہ جان گیا کہ وہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہمارے اندر بھی ہے اور ہمارے باہر بھی ہے۔ پھر اللہ نے جیسے اور نبیوں کو کتابیں دی، اور نبیوں کو رشی منیوں کو گرنتھ دیے، اور نبیوں کو کتابیں دیں، سبھی کتابوں کی طرح اسے بھی ایک کتاب دی۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن، اور قرآن میں اس نے فرما دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری یہ جو شہرک سے بھی اس سے بھی نزدیک تر ہوں، یعنی میں تمہارے سانسوں میں ہوں۔ پھر قرآن میں فرما دیا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تمہارا منہ ہے میں ادھر ہوں۔ انسان گھوم کے چاروں طرف دیکھنے لگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتا دیا کہ وہ اللہ تمہارے دل میں بھی ہے، اور آپ جدھر کو دیکھتے ہیں آپ کے باہر چھوں طرف ہے، نیچے بھی، اوپر بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، اندر بھی، باہر بھی۔ تو اب کا انسان کو اتنا گیان ہو گیا کہ وہ یہ سمجھنے لگا اس ایشور، اس اللہ کے لیے کہ وہ ہمارے منوں کے اندر، ہماری آتما کے اندر، ہماری روحوں کے اندر، ہمارے جسم کے اندر اور ہم سے باہر بھی وہ ہے۔ اب یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نے اب تک تمہیں یہ بتایا، یعنی وہ جو نور محمدی تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تعریفوں سے بھرپور تعریفوں والا، اس نور محمدی میں جو کچھ بھی صلاحیتیں تھیں وہ ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور جان میں ڈال کے اور پوری دنیا کی رہبری کے لیے نبی بنایا، رسول بنایا۔ اب ان کے بعد انسان اس قابل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نبی رسول نہیں بنائے گا۔ کیوں کہ نبی رسول بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا دل ایسا بناتا ہے جو اللہ کی تجلیوں کو اوٹ سکے، ورنہ اللہ کی تجلی ایسی ہے کہ اگر ایک دم برملا آ جا تو 1 کروڑ کے سیکنڈویں حصے میں کچھ بھی نہیں رہے گا کائنات میں، برہمانڈ میں، نہ چاند، نہ سورج، نہ زمین، نہ آسمان، سب جل کے خاک ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی انسان کا ایسا دل بناتا ہے کہ اس پر تجلی ڈالتا ہے اپنی۔ کیا تم نے سنا موسیٰ کے کہنے پہ جب طور پر تجلی ڈالی تو وہ خاک نہ ہو گیا تھا؟ کیا وہ خاک نہ ہو گیا تھا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک نور بنایا اور وہ نور ایسا تھا اس میں ہر طرح کا مادہ تھا، اللہ نے جو تجلی ڈالی اس میں ایک دم آگ کے شعلے بن گئے، اور وہی شعلے ٹھنڈے ہو کے بہت سارے سورج اور بہت سارے چاند بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی بھی ایک انسان کا قلب ایسا بناتا ہے جو اللہ کی تجلیوں کو اوٹ سکے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ سارے انسانوں کو ایسا بنائے۔ جب اللہ کا کام ایک ہی انسان کے بنانے کے بعد چل گیا، جب اس انسان کا ایسا دل بنایا اور اللہ نے اپنی وحی کر دی، اس نے سب انسانوں کے لیے نصیحت کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ اب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور محمد رسول اللہ کے بارے میں جو کچھ مجھے تمہیں بتانا تھا مختصر وہ میں نے بتا دیا۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے وہ کیسٹ بنائی، جس کیسٹ میں جو کچھ اس دن سے رسول اللہ تک اور رسول اللہ سے قیامت تک
اور قیامت سے بعد آخرت تک ہونا تھا اس میں سب فلما دیا اور دوسری کیسٹ بنا دی۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں فلمایا جا رہا ہے، یعنی اب ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی لوح محفوظ میں ہے گا، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو بھی دو دو کیسٹیں بنا کے ہمارے بالوں پر رکھ دی ہیں۔ ایک کیسٹ جو ہے سیدھے مونڈے پہ ہے جو اچھی اچھی باتوں کو فلماتی رہتی ہے، اور ایک کیسٹ ایسی ہے جو بری بری باتوں کو فلماتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب کہ ہم نے کوئی برا کام کیا تو ہماری تو فلم بن گئی، اب وہ فلم بن گئی تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے منہ دکھانے کے قابل تو رہے نہیں، تو اللہ نے اپنے فضل سے اسے ڈیلیٹ کرنے کا راستہ بتا دیا۔ اور ڈیلیٹ کرنے کا راستہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں توبہ کریں کہ اللہ برا کام مجھ سے اب ہو گیا، اب آئندہ نہیں ہوگا، وہ ڈیلیٹ ہو گئی، یعنی آپ نے جو کچھ کرا تھا اس میں بھر گیا تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اور جب آپ نے عہد کرا کہ اب نیک کام کروں گا، اب جو نیک کام کرو گے اس والی کیسٹ میں ہو جائے گا۔ اس زمانے کا انسان سمجھدار نہیں تھا 14 سال تک پہلے، تو انہیں کہہ کے سمجھایا گیا کہ ایک فرشتہ جو اچھی اچھی باتیں لکھتا رہتا ہے اس بازو پہ جو ہم کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ بری بری باتیں لکھتا رہتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم سو جاتے ہیں تو ایٹومیٹک وہ کیسٹیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے یہ بتایا آپ کیا ہیں، یعنی آپ کا نور نور محمدی ہے اور آپ کا ظہور محمد ہے، یعنی آپ کا نور نور محمدی ہے اور آپ کا ظہور، آپ جو ظاہر ہوئے وہ بھی نور محمدی۔ کوئی کیسے پائے مقام محمد، کوئی محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک کو نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک نہ پہنچے ہیں عیسیٰ نہ موسیٰ، کچھ اور ہی ہیں مقام محمد۔ اچھا بھیا میری غلطی کو معاف کریو، محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ باتیں مجھے معلوم ہیں جو اس عمر نے اور وقت نے مجھے موقع دیا تو پھر کیسی نہ وہ بھروں گا۔ اب بھیا جو کچھ میری غلطی ہو معاف کریو، میرے حق میں دعائیں کریو، اور اللہ سے محبت کرتا ہوں اللہ ہمیں سب انسانوں کو آپس میں محبت دے، چاہے ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بودھ ہوں، جین ہوں، کوئی بھی ہیں، مگر ہم سب انسان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دنیا میں انسان آپس میں محبت سے رہیں، اور اگر کسی نے کسی کو ستایا تو اس نے امر لوک بھی بنا دیا ہے، یعنی آخرت، وہاں پر موت نہیں ہے۔ جو جس کی سزا، جو سزا اللہ تعالیٰ جو سزا اس قابل ہوتی ہے کہ دنیا میں دے سکتا ہے وہ دے دیتا ہے کسی کو، جو انعام دنیا میں دے سکتا ہے وہ دیتا ہے، لیکن جس انعام کی گنجائش دنیا میں نہیں، دے ہی نہیں سکتا، وہ اسے آخرت میں امر لوک میں دے گا، اور جس سزا کی گنجائش دنیا میں نہیں ہے وہ سزا اسے آخرت میں دوزخ میں یا نرک میں دی جائے گی۔ تو بھیا اللہ سے ڈرنا چاہیے اور آپس میں پیار محبت رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم، میں ناچیز عبدالرؤف بن عبدالغنی سجادہ نشیں، امرپور، ضلع بلند شہر، اتر پردیش، بھارت۔ میرا فون نمبر ہے 96 75 80 49 93۔ السلام علیکم۔